الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وَلَقَدْ آتَيْنَا بے شک ہم نے عطا کیا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کیا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجتے رہے برابر مسلسل بھیجتے رہے بالرسل پیغمبروں کو رسولوں کو وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو عطا کیا البینات روشن نشانیاں کھلی نشانیاں اور مطلب معجزات بینات سے مراد کھلی نشانیوں سے مراد معجزات وہ کیا معجزات تھیں بعد میں آئے گا ترجمے کے بعد بتاؤں گا بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی مدد کی نصرت کی بروح القدس روح القدس کے ذریعے روح القدس سے کون مراد ہے وہ باتیں بتاؤں گا افکلما جاءکم کیا جب تمہارے پاس آئے رسول کوئی رسول بما لا تہوی انفسکم ایسی چیزیں لے کر آئے ایسی باتیں ایسی احکامات لے کر آئے جو تمہارے دلوں کو پسند نہیں ہے استکبرتم تو تم نے کیا کیا اکڑ گئے تکبر کیا غرور کیا گھمنڈ کیا ففریقا کذبتم تو تم میں سے ایک فریق نے پیغمبروں کو جھٹلایا وفریقا تقتلون اور ایک فریق نے پیغمبروں کو قتل کیا دوبارہ ترجمہ سنو پھر بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد ہم پیغمبروں کو برابر بھیجتے رہے اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات کھلی نشانیاں دی معجزات دیے اور ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس ایسی باتیں ایسے احکامات لے کر آتا ہے جس کو تمہارے دل پسند نہیں کرتے اس کے بعد تم نے تکبر کیا ایک فریق پیغمبروں کو جھٹلاتا ہے اور ایک جماعت پیغمبروں کو قتل کرتی رہتی ہے سمجھ میں آ گئی بات ترجمہ اب چلو اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دیا کتاب کون سی تھی آپ کو معلوم ہے تورات دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا رہا پیغمبروں کو بھیجتا رہا رسولوں کو بھیجتا رہا تیسری بات ہم نے عیسیٰ بن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بینات عطا کیے بینات کا تو معجزات وہ کیا معجزات تھے بتاؤں گا ابھی 3 باتیں ہو گئے چوتھی بات ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی روح القدس کے ذریعے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی یہ الگ بات چوتھی بات پانچویں بات روح القدس کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی ان کو حفاظت کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے یہ الگ بات ہے اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی یہ الگ بات ہے پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا دوسری بات ان کے بعد بھی پیغمبروں کو بھیجتے رہنا تیسری بات عیسیٰ علیہ السلام کو بینات دینا چوتھی بات ان کو روح القدس کے ذریعے سے مدد کرنا پانچویں بات اگر کوئی پیغمبر جب ان کے پاس یہودیوں کے پاس بنی اسرائیل کے پاس کوئی پیغمبر اللہ بھیجتا ان کو ایسی باتیں ایسی احکامات دے کر بھیجتا جو ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے تو کیا کرتے تھے لوگ استکبرتم
اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ چھٹی بات، ایک فریق ان میں سے ایسا تھا جو پیغمبروں کی تکذیب کرتا تھا، پیغمبروں کو جھٹلاتا تھا، اور ایک فریق، ایک جماعت، کچھ لوگ ان میں ایسے تھے کہ وہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری اللہ ان سے نعمتوں سے نوازتا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتوں کی بارش برساتا رہا، بہت ساری اللہ ان کو نعمتیں دیا، فرعون سے بچایا، فرعون کو ڈبو دیا، ان کو نجات دیا، ان کے بچوں کو فرعون مر گیا تو پھر فرعون کے مرنے کے بعد ان کے بچے محفوظ ہو گئے، ان کی بیویاں محفوظ ہو گئیں۔ اللہ پھر ان کو اللہ زمانے میں پیغمبروں کو بھیجا، کتاب کو نازل کیا، سمندر سے چشمے جاری کیا، آسمان سے اللہ روزی روٹ اللہ ان کے لیے اتارا، من اور سلوہ، اور بہت ساری چیزیں۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ ان کے اندر بہت زیادہ پیغمبروں کو بھیجا بنی اسرائیل میں، بہت ساری نعمتیں دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دیا، تورات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ اللہ بند نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے پیغمبراں آتے تھے، بہت سارے پیغمبراں۔ اب کتنے پیغمبر آئے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، بہت سارے پیغمبراں آئے۔ ان میں سے مشہور حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل یا حزقیل، اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور ان کے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو بنی اسرائیل میں جتنے، بنی اسرائیل کسے بولتے، بنی اسرائیل کون، بنی اسرائیل کیا، کس کا نام، یہ سب بتا دیا پہلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل۔ تو اسحاق کے بیٹے، حضرت ابراہیم کے بیٹے ایک اسحاق کے ایک بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو کیا بولیں گے؟ بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل۔ سمجھ میں آگے بات؟ اس سے پہلے بتایا میں، پھر اب بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں محفوظ رہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے پیغمبراں آئے، تقریباً ہزاروں کے پیغمبراں، تقریباً بولے تو 70,000 پیغمبراں بھی آئے یا اس سے زیادہ بھی ہیں، ہزاروں کے پیغمبراں بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی اولادوں میں اولاد تو ہوئی لیکن پیغمبر نہیں پیدا ہوئے، ہمارے نبی تک کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہوئے۔ تو ان حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ تو ایک پہلے کی بات تھی، پرانی بات بتا دیا۔ تو یہاں سمجھنے کی بات کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو اللہ بھیجتا رہا، تو پے در پہ مسلسل اللہ بھیجتا رہا۔ یہاں دیکھو قرآن مجید میں بھی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کا لفظ آیا ہے۔ یہ رسول، یہ سنگل کو نہیں بولتے، واحد کو نہیں بولتے، واحد کا تو کیا سنگل، ایک کو رسول بولتے، ایک کو رسول کا تو کیا، رسول کا تو یہ سنگل نہیں ہے، یہ پلورل ہے، جمع ہے، جمع، بہت سارے رسول کی جمع ہے رسول۔ تو رسول یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ سیرت، ان کو معجزات دیے جانا، وہ بیان کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اللہ تعالیٰ معجزات دیا تھا۔ ایک معجزہ اور ایک بات تو کیا، ان کے لیے خاص بات کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ کی قدرت کا شاہکار۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی امی حضرت مریم بیت المقدس کے ایک گوشے میں، بیت المقدس کے ایک حصے میں تھی، وہاں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی امی کے گریبان کے اندر پھونک مارتے ہیں، تو ان کی اس پھونک سے، جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے ان کی امی حضرت مریم کو حمل ٹھہرتا ہے۔ کسی
شوہر سے ملاقات نہیں، مرد نہیں، شوہر نہیں، کون نہیں؟ اللہ کی قدرت کا شاہکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل کے ذریعے سے گریبان کے اندر پھونک مارے، اس پھونک سے حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ یہ بھی نشانی۔ اب پھر حضرت مریم علیہ السلام ان کے بنی اسرائیل کی ایک نیک خاتون تھی، اور ان کی پاک دامانی مشہور ہے، قرآن مجید ان کی پاک دامانی کی گواہی دیتا ہے۔ جب ان کی تفصیل بھی 16 پارے میں ہے، تو جب ان کو حمل ٹھہر گیا تو جب حمل ٹھہرنے کے بعد قوم کے پاس آئی تو قوم نے دیکھ کر کہا کہ تمہارے گھروں میں پیغمبراں پیدا ہو کر ہے، نیک تمہارا خاندان ہے، لیکن تو دیکھے تو کیوں ایسا بن گئی بغیر شوہر کے، تجھے کیسا بچہ ہو گیا، تجھے کیسا حمل ٹھہر گیا؟ تو اس وقت حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف۔ قرآن مجید میں اس کا 16 پارے سورہ مریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے تفصیل سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا کی۔ بچپن ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کر کے کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری آیتیں آدھا صفحہ پڑھ کر سنائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم علیہ السلام، اور حضرت یہاں سمجھنے کی بات یہ کیا کہ ایک بات تو حضرت مریم علیہ السلام نیک خاتون تھی، اور دوسری بات سمجھنے کی کیا کہ اب جو سال چل رہا 2023، اسے سن عیسوی بولتے، عیسوی سال، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے منسوب ہے، ان کی پیدائش کے بعد سے ہی شروع کرے سو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا انتقال سن 40/8 عیسوی میں ہوا۔ اب 2023 ہے نہیں، سن 40/8 تھا سال، جب اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا انتقال ہوا تھا۔ ایک سمجھنے کی بات تھی، تاریخی بات تھی، وہ بتا دیا۔ ایک بات تو کیا کہ جو سال شروع ہو کر ہے یہ عیسوی سال 2023 کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہوا ہے، ان کی پیدائش سے شروع ہوا۔ دوسری بات علمی بات، وہ تاریخی بات کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا انتقال سن 40/8 عیسوی میں ہوا ہے۔ اور آگے بات، اب یہاں بینات سے مراد کیا؟ بینات سے مراد کیا؟ بینات سے مراد معجزات۔ اب وہ کیا معجزات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا؟ ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایک معجزہ یہ۔ دوسرا معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے، اور اس مٹی کے پرندے کے اندر اگر پھونکتے تھے تو وہ پرندہ زندہ پرندہ بن کر اٹھ کر چل جاتا تھا، ایک تو یہ۔ اور ایک معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جو آدمی پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا اندھا ہوتا تھا، تو پیدائشی نابینا آدمی کو، اندھے آدمی کو اسے اچھا کر دیتے تھے، بیمار آدمی کو شفا اللہ کے حکم سے دے دیتے تھے۔ تو یہ سب ان کے معجزات ہیں۔ اب یہ سب ان کے معجزات ہیں، تو اتنے معجزات دیکھ کر بھی یہودی لوگ، بنی اسرائیل، ان کے اور دشمن بن گئے تھے۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ احکامات اللہ کی طرف سے ان کو بھی کتاب نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب نازل ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کتاب دیا، اس کا نام تورات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، وہ کتاب کا نام انجیل ہے۔ تو ان کی کتاب میں کچھ باتیں ایسی تھی جو باتیں تورات کی باتوں کو منسوخ کرتی تھی۔ منسوخ کا تو ایک نئی بات، نیا حکم، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدس کر دیا تھا۔ جمعہ کا دن رکھا تھا، انہوں نے پسند نہیں کیا، پھر ہفتے کے دن بنا لیا انہوں، تو ان کے لیے ہفتے کے دن اچھا دن تھا۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہفتے کے دن اچھا ہے کیا؟ نہیں ہے، تو بات منسوخ ہو گئی، وہ ان کے لیے تھا حکم، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو ویسا کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی بتاتے تھے اللہ کے حکم سے، ان کو بھی کتاب دیے تھے، تو اس کتاب کے اندر ایسے احکامات تھے جو تورات کی کچھ باتوں کو منسوخ کرتی تھی۔ تو یہ لوگ یہودیاں کیا کرتے تھے، ہماری کتاب کو چلو ریجیکٹ کر رہی، نہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی، تو نئی سو باتیں بول رہی، بول کر سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے حکم سے کچھ باتوں کے اندر اللہ کے حکم سے بولتے تھے یہ نکو کرو، بس ان کا ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، نکو بول کر بولتے تھے۔ تو وہ کچھ باتیں جو تورات کے اپوزٹ ہوتی تھی، تو یہودیاں سن کر ان کے دشمن بن جاتے تھے، کیا انہوں ایسی باتیں کرنی بول کر۔ بعد میں ان کے اتنے دشمن بن گئے، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اب آخر کیا ہوا؟ تو اسی کا اشارہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کا مطلب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو ان کے ساتھ کر دیا تھا کہ جب ان کے زمانے کے لوگ یہودیاں ان کے قتل کے درپے ہوتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جبرائیل ہوتے تھے. جب ان کے زمانے کے لوگ ان کو قتل کرنا چاہا، پیچھے پڑ گئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ جبرائیل کے ذریعے سے ان کو اللہ اوپر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا مسلمانوں کا اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی ہے، انہوں انتقال نہیں کر گئے، ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے. اللہ کے حکم سے انہوں کیا کرے؟ آسمانوں پر چلے گئے. جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں پر لے کر چلے گئے. یہودیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کے 6 پارے کے دوسرے صفحے میں موجود ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی قتل نہیں کیے، ان کو سولی بھی نہیں دی گئی ہے. اب چرچ کے اوپر جو ایسا رہتا نہیں، اسے بولتے سلیب، اس کا پیغام انہوں مسلمانوں کو، انسانوں کا کیا دینی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے ہیں، سولی پر لٹکا دیے ہیں، یہ پیغام دے رہی اس سے. اور ایک بات بھی کیا کہ میں اس سے پہلے بھی بول دیا تھا کبھی جمعہ کے موقع پر کہ ٹائی لگاتے ہیں، ٹائی، یہ ٹائی بھی نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ اس سے بھی ہمارے عقیدے پر رد پڑتی ہے، اس سے بھی ہمارے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ ٹائی سے بھی انہوں بتانا چاہ رہی کہ یہ ٹائی کے ذریعے سے کیا بتانا چاہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا قتل کر ڈالے، ہمیں سولی پر ان کو چڑھا دیے، ہمیں ان کو مرنے مار دیے بول کر پیغام دے رہی سے. اس لیے ٹائی لگانا بھی جائز نہیں ہے. کتنے مسائل آگے دیکھو سوال میرا. تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کرتا تھا. جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب انہوں قتل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے، قتل کرنے کے درپے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو اٹھا لیا، بچا لیا. اب یہاں دیکھو سمجھنے کی بات کیا، روح القدس کسے بولتے؟ روح القدس کا مطلب، قدس کا مطلب اللہ کی ذات. روح القدس یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں. قرآن مجید میں جہاں جہاں روح القدس آیا ہے تو اس روح القدس سے مراد یہ لفظ قرآن مجید میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سے مراد کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. اب آگے کیا؟ تو حضرت اس وقت کے پیغمبراں جو باتیں لاتے تھے، احکامات لاتے تھے یہودیوں کے پاس، تو جو احکامات ان کے دلوں کے خلاف ہوتے تھے تو انہوں اسے قبول نہیں کرتے تھے، ایکسپٹ نہیں کرتے تھے ان باتوں کو، رسولوں کی باتوں کو. وہ باتیں جو ان کے دل کے خلاف ہوتے تھے، ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے ایسی باتوں کو، تو انہوں ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور تکبر میں آ کر پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے. آخر پیغمبر کو قتل بھی کر دیے. بہت سارے پیغمبروں کو یہودیوں نے بنی اسرائیل نے قتل کیا. کتنے پیغمبروں کو قتل کیے وہ بات موجود نہیں ہے، کسی معلوم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اتنی بات معلوم ہے، آج سے اس سے پہلے کبھی درس میں عرض کیا تھا، پہلے کبھی درس میں، کہ یہ ایک دن میں تقریباً 300 پیغمبروں کو قتل کرے. 300 نبیوں کو ایک دن میں، شروع دن میں، ابتدائی دن میں، شروع دنوں میں، پہلے دن میں 300 پیغمبروں کو یہودیاں قتل کریں. اب پورے 3 دنوں میں، ایک دن میں 300 پیغمبر ہو تو کتنے دنوں میں، کتنے سالوں میں کتنے پیغمبروں کو قتل کرے دینا. سمجھ میں آیا؟ یہودیاں نبیوں کے قاتل آئیں، سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے لیے پیغام کیا؟ تو اور ایک بات سمجھو، علمی بات، ایک بات یہاں ہے، علمی بات، آخری بات کیا کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ بولے نہیں یہ یہودیاں پیغمبروں کو جھٹلا رہی، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں جو پیغمبروں کو جھٹلا رہی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں. دیکھو سمجھنے کی بات، علمی بات یہ کیا، پہلے کی بات میں اللہ کیا بولے، بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں جو کذبتم، پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، پیغمبروں کو جھٹلایا. وفریقاً تقتلون، یہاں اللہ تعالیٰ قتل تم نہیں کہا، ان میں سے بعض لوگ وہ جو پیغمبروں کو قتل کیا، ایسا نہیں بولا، تقتلون بولے اللہ تعالیٰ. مطلب کیا، پہلے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، اب بعد میں نہیں کرے بول کر نہیں، بعد میں بھی یہودیاں پیغمبروں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے، آئندہ بھی قتل کرتے رہیں گے، جب تک رہیں گی یہودیاں نیک لوگوں کو، پیغمبروں کو قتل کرتے رہیں گے. مثال اس کی سمجھنے کے لیے علمی بات ہے. تقتلون کا مطلب کیا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ایک عورت گوشت کے اندر زہر ڈال کر حضور کو وہ گوشت پیش کی کھانے کے لیے، تو حضور اس گوشت کا لقمہ منہ میں رکھ بھی لیے، تھوڑا رکھ لیے، تو بعد میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیا اور خود وہ گوشت کا ٹکڑا بھی حضور کو بول دیا کہ یا رسول اللہ مجھے کھاؤ نہ کو، اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے. تو جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آئی تھی وہ کھائے نہیں، لیکن ذرا منہ میں رکھ لیے تھے تو اندر چلے گیا ذرہ، تو وہ ذرے کا اثر زہر ملے سو وہ ذرے گوشت کا ٹکڑے کا اثر ایسا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت بالکل قریب تھا تو موت کے وقت میں خیبر کے موقع پر جو گوشت کا ٹکڑا کھائے تھے اس کا زہر کا اثر موت کے وقت میں ایسا ہوا کہ اس گوشت کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کی رگ کٹ گئی، اس کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت واقع ہو گئی۔ تو معلوم کیا ہوا، بنی اسرائیل پہلے کے پیغمبروں کو بھی قتل کیے اور قتل کرتے ہی رہیں گے، یہ لوگ آئندہ بھی قتل کریں گے، جیسا کہ حضور کو انہوں قتل کرے سو خیبر کے موقع پر زہر دی حضور کو، تو پھر آخر موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زہر کے اثر سے، اسی زہر کے سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ کٹ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت باقی ہو گئی۔ سمجھ گیا کی بات؟ تو ہمارے لیے پیغام کیا، ہمارے لیے اس آیت میں سبق کیا کہ پیغمبروں کی عزت کرو، پیغمبروں کی قتل کرو، پیغمبروں کے لائے ہوئے احکامات تعلیمات پر اطاعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو پیغمبر جو کتابیں لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، جو احکامات لے کر آئے، ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیغمبروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔